السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتا دیتے اگر آواز صحیح آ رہی ہے سب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ یہ آواز کام ہے تو بتا دیجیے گا۔ آج انشاءاللہ جو حدیث پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کرتے جو لغو اور بے معنی ہو۔ لغو کی تعریف علماء فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، اس کو لا یعنی اور لغو چیز کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس کا نہ انسان کو دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، تو اس چیز کو چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی خوبی ہے، اور وہی اسلام زیادہ اچھا اور بہتر ہے جو فضول چیزوں میں نہیں لگا ہے۔ اب ہمارے گرامر پہ آتے ہیں۔ آواز سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ ہم نے جو عربی گرامر ہم نے جو پڑھنی شروع کی، اس میں ہم جملہ اسمیہ تک پہنچ چکے ہیں، اور کل ہم نے جملہ اسمیہ کا آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ اسی کی مزید کچھ فوائد ہیں جملہ اسمیہ کے حوالے سے، آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کی کورس آؤٹ لائن ہے، یہ تمام چیزیں جو ابتدائی 9 چیزیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، 10ویں چیز یعنی جملہ اسمیہ ہمارا جاری ہے۔ آج کے سبق سے پہلے تھوڑی سی اگر کل والے جملوں کی ہم پریکٹس کر لیں کہ کل جو ہم نے جملہ اسمیہ بنایا تھا، تو آپ سب لوگ کوشش کریں ایک ایک جملہ یا تو اردو میں یا عربی میں، کوشش کریں عربی میں کوئی جملہ بتائیں یا پھر اردو میں کوئی جملہ اسمیہ بنائیں، پھر اس کا ہم یہاں پہ تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ جلدی جلدی جملے بتا دیں، پہلے ہم مشق کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد سبق شروع کرتے ہیں تاکہ یہ پکا ہو جائے اور اس میں پھر مسئلہ نہ ہو۔
کوئی بھی جملہ اردو میں بتا دیں، کوئی قرآن مجید سے بتا دیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جو کوئی جملہ ذہن میں آئے وہ بتایا جا سکتا ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ صحیح ہے، الطالب جمیل، صحیح ہے ماشاء اللہ۔ رفع، مذکر اور واحد، اور اس کے بعد معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، یہ معرفہ ہے اور وہ نکرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا طالب علم خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آیا ہے دوسرا جملہ اللہ اکبر، اس کے علاوہ آیا ہے الطالب نظیف، صحیح ہے، سب طلبا کے پیچھے لگے ہیں، الطالب نظیف ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ اس کے بعد دو لڑکیاں محنتی ہیں، کام چل رہے یہاں پر مکہ کام چل رہے دو، اللہ بصیر بالعباد، تو یہ تک رہنے دیں، اللہ بصیر، العذاب شدید، یہ آج میں نے دیا بھی تھا شاید، العریس، العریس جمیل، جمیل، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اس کو بھی اس طرح رہنے دیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ المعلم پاکستانی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ المعلم پاکستانی، اسی طرح النفس المطمئنہ، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، احمد مجتہد، احمد مجتہد، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ادھر جملے ہوگا، ان کو پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بار بار ایک ایک سب نے اگر بھیج دیا، اگر کسی نے نہیں بھیجا وہ دوبارہ بھیج دیں، جو بھیج چکے ہیں وہ پھر زیادہ ہو جائیں گے۔ ادب مبین بھی میں نے اس میں بھیجا تھا، انشاءاللہ دیکھ لیا ہوگا۔ جی جلدی جلدی بتانا شروع کریں۔ الطالب جمیل ہو گیا ہمارا، اللہ اکبر، یہاں سے شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کون سا بن رہا ہے بتائیں سب سے؟ یہ بات تو کلیئر ہے کہ رفع تو سب کی ہوگی، ٹھیک ہے، رفع کا کوئی نہ بتائے، رفع کے علاوہ بتائیں بقیہ چیزیں۔ مذکر، یہ دیکھیں کہ معرفہ نکرہ ہے یا نہیں، پہلے یہ بات دیکھ لیں، معرفہ نکرہ ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو واحد اور مذکر، یہ عدد اور جنس بتائیں، ٹھیک ہے، واحد اور مذکر ہے اور معرفہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا جملہ؟ اللہ
سب سے بڑا ہے. اکبر کے لفظی معنی ہی یہی ہے کہ سب سے بڑا ہوں، سب سے بڑا. اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، تو کیا ہو گیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. الطالب نظیف، واحد مذکر. صحیح ہے. نظیف مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا. نظیف مطلب صاف ستھرا. تو معرفہ نکرہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ بنا، اس کا مطلب ہے طالب علم صاف ہے. اس کے بعد ہے دو لڑکیاں محنتی ہیں. دو لڑکیاں محنتی ہیں. جی تسنیہ آ جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. لڑکیاں یہ مؤنث اور تسنیہ کا لفظ آئے گا. جی لڑکیوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بنتانی. بنتانی تو بیٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. لڑکی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ امرأتانی ہونا چاہیے نا، انہیں ساتھ جمع ہو جائے گی. امرأتن عورت اتنے، امرأتانی استعمال ہو سکتا ہے. امرأتانی. اب یہاں پہ ہمیں تو وہ بنانا ہے اس کو مبتدا. صحیح ہے. تو اب مبتدا بنانا ہے تو اس کو ہمیں سب سے پہلے حالت رفع میں رکھنا ہے. حالت رفع میں ہے، مؤنث بھی ہو گیا اور تسنیہ بھی ہو گیا، لیکن یہ معرفہ نہیں ہے تو اس کو معرفہ بھی بنانا ضروری ہے. کیا ہو جائے گا؟ الامرأتانی. ٹھیک ہے. الامرأتانی محنتی کے لیے کیا ہے؟ مجتہدتانی. مجتہدتانی. پھر اس کے بعد اللہ بصیر ان کا بتائیں. اللہ بصیر معرفہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. واحد ہو گیا اور مذکر ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ اللہ بصیر مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. اللہ دیکھنے والا ہے. العذاب شدید. العذاب شدید میں جملہ اسمیہ ہے، معرفہ نکرہ اور واحد اور مذکر. تو یہ کیا بن گیا؟ عذاب سخت ہے. عذاب سخت ہے. اس کے بعد ہے العریس جمیل. تو یہ بھی سیم ہے. اور عریس مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلہا. تو کیا ہو گیا؟ دلہا خوبصورت ہے. اس کے بعد ہے اللہ بخشنے والا ہے. بخشنے والا کے لیے ترجمہ وہ آتا ہے غفور. تو مذکر اور واحد تو یہ بھی ہے اور بقیہ بھی سیم ہے، تو یہ بھی اللہ غفور. یہ بھی 5 منٹ اور ہیں اس کام کے لیے. تو ایسا کریں سب اب اردو میں ہی بتانا شروع کریں. کچھ ہم اردو کی بھی کر لینا، ایک دو اردو کی بھی آسان آسان سے بتا دیں کہ ترجمہ بھی سب کو سمجھ میں آ جائے. اور اللہ غفور. المعلم پاکستانی. ٹھیک ہے. استاذ پاکستانی ہے. احمد سے یہ معلم بھی استاذ، معلم استاد کو معلم ہی کہتے ہیں. احمد مستعد. احمد محنتی ہے. 2 3 میں ورڈ لکھ دیتا ہوں اس میں.
جیسے نشانیاں واضح ہیں. صحیح ہے. نشانیاں واضح ہیں. جیسے بھی ایک جملہ آیا ماشاء اللہ، پانی میٹھا ہے. صحیح ہے. نشانیاں واضح ہیں تو یہ کیا ہوگا بتائیں، عدد بتائیں اس کا. نشانیاں واضح ہیں، نشانیاں مبتدا بنے گا نا پہلے، تو یہ کون سے عدد میں ہے؟ الآیات. ٹھیک ہے، صحیح ہے، جمع بن جائے گا الآیات. نہیں، اس کو جمع مکسر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جمع مسالم بن رہا ہے اس کا. الآیات. اب اسی کے حساب سے آئے گی، اس کی خبر بالکل اس کے حساب سے آئے گی. ٹھیک ہے. واضح ہیں تو یعنی بینات. الآیات بینات. ٹھیک ہے. پانی میٹھا ہے، پانی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے معاون. صحیح ہے. تو اب یہ مبتدا بنے گا تو واحد ہے. الماء حلو. الماء حلو، پانی میٹھا ہے. صحیح. الحمدللہ ہم نے کچھ مشق کر لی ہے. اسی طرح کی آپ مشق خود بھی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے بھی کر سکتے ہیں، اور اردو کے کوئی جملے لے لیں، اس کا ترجمہ دیکھیں اور اس سے جملے اسمیہ بنا لیں، اس سے مرکب توصیفی بنا لیں. جتنے پریکٹس خود کریں گے انشاءاللہ اتنے ہی اگر کوئی کنفیوژن پیدا ہوگی تو اس کنفیوژن پیدا ہونے کے نتیجے میں بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. اور اگر خود پریکٹس نہیں کریں گے، جو میں نے بتا دیا بس وہ اس کو لکھ لیا، تو اس سے ذہنی مشق نہیں ہوگی، اور اس سے باتیں کلیئر ہونا بھی زیادہ شروع نہیں ہوں گی. جتنی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، جتنے سوال پیدا ہوتے ہیں، اتنے جواب ملتے ہیں، اور اتنے جو باتیں ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چلو الحمدللہ ہم نے کچھ مثالیں آج دیکھ لی ہیں. اب آتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف. آج کا سبق ہم انشاءاللہ جملے اسمیہ ہی کی کچھ مزید چیزیں پڑھیں گے. انگریزی میں بھی اور باقی زبانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سینٹینس ہوتا ہے وہ مختلف طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پازیٹیو سینٹینس، ابھی ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا، پازیٹیو، اور نارمل سینٹینس تھا، اس کے اندر کوئی اضافی چیز نہیں تھی. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نیگیٹو سینٹینس بھی پڑھیں، اور سوالیہ کو کیا بولتے ہیں، انٹیروگیٹو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں سر سوالیہ سینٹینس کو؟ اس کی انگریزی اچھی ہو بتایا. انٹیروگیٹو ہوتا ہے جی، انٹیروگیٹو. انٹیروگیٹو سینٹینس یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ایک اور جو جملہ بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ اس کے اندر تاکید، یعنی آپ اپنی بات کے اندر مزید وزن کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور تاکید والا اسلوب ہے وہ بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. منفی، سوالیہ اور تاکید. آج ہم جملہ اسمیہ میں کوشش کریں گے کہ یہ تین پہلو لگا سکیں. کل ہم نے جیسے پڑھا کہ سبق طویل ہے. صحیح ہے. تو اگر ہم اس کو اس طرح کہنا چاہیں کہ سبق طویل نہیں ہے، صحیح، یہ ہو گیا نیگیٹو. صحیح ہے. ایک ہی ہو گیا، یہ ہو گیا منفی. دوسرا ہو گیا تاکید والا کہ بے شک سبق طویل ہے. اور سوالیہ کیا ہو گیا، کیا سبق طویل ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے مطلب ترجمے بن رہے ہوں گے. منفی اس طرح بنتا ہے کہ آپ کسی بات کی نفی کریں،
اور تاکید میں آپ بے شک کا اضافہ کرتے ہیں اور سوالیہ میں سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے منفی پہ آتے ہیں. منفی جملے یعنی نیگیٹو سینٹینس. تو نیگیٹو سینٹینس بنانے کا طریقہ آسان ہے، بلکہ انشاءاللہ سبھی آسان ہوگا اگر جملہ اسمیہ کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوگا تو انشاءاللہ آگے کی چیزیں بھی آسان ہی ہوں گی. منفی جملے بنانے کے لیے عربی میں ہم جملہ اسمیہ کے لیے ما اور لیسا ان دو حروف کا شروع میں ایڈ کرتے ہیں. یہ دو حروف کا اضافہ جملہ اسمیہ سے پہلے ان دو حروف کا اضافہ کرنے سے جو جملہ ہوتا ہے وہ منفی ہو جاتا ہے. ما عربی میں اور بھی معنوں کے لیے آتا ہے، جیسے موصولہ کے لیے بھی آتا ہے، جیسے جس کے معنوں میں آتا ہے، لیکن ایک اس کا معنی ہوتا ہے نفی کرنے کا. تو ہم یہ والا معنی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. ما کا لفظ یا پھر لیسا کا لفظ. جیسے اچھا ایک بات یہ ہوگا، اس کی دوسری بات بھی دیکھ لیں پھر لکھ دیتے ہیں. اس سے فرق کیا آئے گا؟ ماں اور لیسا لگانے سے فرق کیا آئے گا؟ پہلے فرق کیا آئے گا کہ مانن تبدیلی ہوگی اس کی، مثبت سے منفی، یہ مانوی تبدیلی ہوگا اس کی. اور دوسری تبدیلی اس کی ہوگی اعرابی تبدیلی. صحیح ہے. اعرابی تبدیلی یہ ہوگی کہ خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا. یہ جو ماں اور لیسا ہوتے ہیں، ماں اور لیسا، ان دو کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو دو حروف ہوتے ہیں، ابھی تک ہم اس کو کیا کہتے ہیں مبتدا خبر. اب ہم اس کو مبتدا خبر نہیں کہیں گے. اگر یہ ماں اور لیسا آ گیا تو ہم اس کو اب کہیں گے کہ ماں کا اسم یا لیسا کا اسم، اسم اور خبر، ماں کا اسم اور ماں کی خبر، تو یا پھر لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر. تو اعرابی تبدیلی اس میں یہ آتی ہے کہ ماں اور لیسا کا جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، اور ماں اور لیسا کا جو اسم ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اسم کو حالت رفع میں لے جاتا ہے، اور جو اس کا خبر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے اس کے قاعدے پڑھ لیے نفی بنانے، نیگیٹو سینٹینس بنانے کے قاعدے بس یہی ہے آسان سے. تو اب اس کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی جو جملہ پڑھ رہے تھے کیا تھا؟ الدرس طویل. صحیح ہے. الدرس طویل، سبق لینتھی ہے، لمبا ہے. ٹھیک ہے. سبق طویل ہے. الدرس طویل. ہم نے کیا کہا کہ اس کے اسٹارٹ میں ہم کیا اضافہ کریں؟ مثال کے طور پر سب سے پہلے اضافہ کرتے ہیں ماں کا اضافہ کیا ہم نے، ماں، پھر اس کے بعد الدرس. تو ماں کا جو اسم ہے وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے رفع میں. تو اس کو ہم نے رفع رکھا. پھر اس کو ہم نے کر دیا طویلن، مدرس طویلن. اب یہ الف ہے، یہ تو اس وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے کہ درمیان میں آ رہا ہے. درمیان میں ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا. لام کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کیونکہ یہ شمسی حرف ہے آگے. دال جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے، بس ہم ڈائریکٹ میم کو ملائیں گے اس دال سے. مدرس طویلن یا لیس الدرس طویلن. یہ ہو گیا نیگیٹو. کوئی سوال؟ یعنی یہ کلیئر ہوا؟ یہ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی بتا دیں کلیئر ہوا؟
کہ ماں اور لیسا کا اضافہ کرنا ہے اسٹارٹ میں، اور اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو اس کا اسم ہے، اس کو ہم یعنی ماں یا لیسا کا جو اسم ہے اس کو ہم حالت رفع میں رکھیں گے، اور جو اس کی خبر ہے اس کو ہم حالت نصب میں رکھیں گے۔ جی، ہم نے بات یہاں سے آغاز کی کہ ہم جملہ اسمیہ جو ابھی ہم مثبت پڑھتے ہوئے آ رہے تھے کہ ایسا ہے ایسا ہے، اس کو ہم منفی بنائیں گے۔ صحیح ہے؟ منفی بنانے کا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم بولیں گے کہ یہ چیز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ ہم اس سے پہلے ماں یا لیسا کا اضافہ کرتے ہیں، اور اس میں ماں اور لیسا کے اضافے سے ایسا ہوتا ہے کہ مانن اس کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے، اور جو اس کی اعرابی تبدیلی ہے وہ خبر کو اسم کو رفع میں اور خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ ماں اور لیسا میں یعنی ابھی جو ہم نے جتنا پڑھا اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ لیسا کیا ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بھی دیکھیں گے۔ لیسا کے اور بھی کچھ استعمالات ہوتے ہیں۔ ماں یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، نفی کرنے کے لیے کوئی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لا کا استعمال ہم عام طور پہ نہیں کے لیے بھی کرتے ہیں، نفی کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ پھر ہم جملے فعلیہ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم فعل میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ لا کا لفظ بھی استعمال ہوگا۔ ابھی ماں اور لیسا ہم نے پڑھا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں مزید۔ جیسے ہے الاولاد، جی سیدھا سیدھا ترجمہ ہوگا کہ درس طویل نہیں ہے، سبق طویل نہیں ہے۔ یہ دوبارہ سوال پوچھنا، سمجھ نہیں آیا کیا کہا ہے؟ الاولاد قائمون، صحیح ہے؟ یہ ہو گیا سمپل جملہ اسمیہ کہ اولاد کھڑی ہوئی ہے۔ ہمیں کہنا ہے کہ کھڑی نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے کیا کریں گے؟ ماں لگایا، مل اولاد قائمین، مل اولاد قائمین، اس کو ہم لے گئے حالت نصب میں۔ اسی طرح لیس الاولاد قائمین، یہ دو ہم نے اسلوب پڑھ لیے منفی کے نیگیٹو بنانے کے، ہم نے دو اسلوب پڑھ لیے۔ ایک تیسرا اسلوب بھی ہے، وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ لیسا کے بعد اس کی میننگ کیا ہوگی؟ جی سب سے پہلے تو آپ اپنا نام صحیح کریں، اس کا آپ کا نام 1 2 3 4 5 آ رہا ہے، تو صحیح نام سے ایک تو نام ایڈٹ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ لیسا کے بعد اس کی میننگ میں یہ تبدیلی آئے گی کہ وہ نفی کے معنوں میں آ جائے گا، یعنی نہیں کے معنوں میں ہی آ جائے گا کہ اولاد کھڑی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مان بھی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور مل معلمون کس لانینا، مل معلمون کسلانینا، کسلان مطلب ہوتا ہے سست، تو اساتذہ سست نہیں ہیں۔
صحیح ہے. اسی طرح واحد میں لیس المعلم، فرق اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں. جی ریکارڈنگ کا الگ سے کہہ دیجیے گا. لیس المعلم کسلانن، ٹھیک ہے. لیس المعلم کسلانن، استاد سست نہیں ہے. اچھا تیسرا اسلوب اس کا یہ ہے، تیسرا اسلوب اس کا یہ ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگ ایک بات کلیئر کر لیں کہ ما اور لیسا کا جو فرق ہے اس میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. آگے ہم مزید جب لیسا کے استعمالات پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ابھی ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں جملے کو نفی میں بنانے کے لیے. تیسرا اس کا اسلوب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی آپ لوگوں کی مرضی ہے، اختیار ہے، کہ خبر سے پہلے یعنی ما اور لیسا لگانے کے بعد اس کی خبر سے پہلے با کا اضافہ کریں. لفظ با ہے، اس کا اضافہ کریں، یعنی یہ حرف جر کے طور پہ بن جائے گا. یعنی یہ معنوی اس کی تبدیلی نہیں ہوگی، اس سے کوئی معنی پیدا نہیں ہوں گے، بس اس کا اضافہ کر سکتے ہیں. با کا اضافہ کر کے خبر کو حالت جر میں لے آئیں. صحیح، خبر سے پہلے با کا اضافہ کر کے خبر کو حالت جر میں لے آئیں تو یہ بھی ایک اختیار ہوتا ہے. جیسے لیس المعلم کسلانن اور لیس المعلم بکسلانن. صحیح، حالت رفع میں حالت جر میں آ گیا. لیس المعلم بکسلانن کہ استاد سست نہیں ہے. یہ بھی ایک تیسرا اسلوب ہم نے اس کا بولا. یہ حالت جر اور حالت رفع حالت نصب بھی ہمارا جو آغاز میں تو اس میں پڑھا تھا ہم نے شروع میں بالکل، کہ اعرابی حالتیں تین ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. وہ آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا تو آپ کو واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے قرآن مجید میں کہتے ہیں مَاللَّهُ بغافل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی غافل نہیں ہے. جو یہ والا اصول لکھنا ہے تو لکھ لیں. یہ اوپر، اور ہم نے اس کے اندر دو اصول پڑھے کہ ما اور لیسا لگانے سے ایک معنوی تبدیلی آتی ہے. وہ معنوی تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ مثبت سے منفی ہو جاتا ہے، یعنی ہاں سے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اعرابی تبدیلی آتی ہے. اعرابی تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ اپنے اسم کو، ما اور لیسا جو ہے وہ اپنے اسم کو حالت رفع میں اور اپنی خبر کو حالت نصب میں لے آتے ہیں. اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر اس کے ساتھ خبر جو ہے ما اور لیسا کی خبر کے ساتھ آپ با کا اضافہ کر دیں تو وہ با کے اضافے کے ساتھ حالت جر میں بھی لائی جا سکتی ہے. کوئی سوال؟ کھجور میٹھی ہے، ٹھیک ہے. کھجور کو عربی میں کہتے ہیں تمر. کیا ہو جائے گا؟ التمرو حلون. اب اس کو ہم تینوں اسلوب میں لگائیں. مت تمرو حلون یا لیست تمرو حلون
دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اور اسی طرح مت تمرو بحلوین یا لیست تمرو بحلوین. ٹھیک ہے, یہ چاروں اسلوب سے ہم اس کو منفی انداز میں پڑھ سکتے ہیں, اس کو نیگیٹو پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ جی جلدی بتا دیں, سب کی بات کلیئر ہوئی نہیں ہوئی؟ کوئی اشکال تو نہیں ہو رہا, مشکل تو نہیں ہے؟ اچھا, ایک اس کے اندر بات ہے مزید, ٹھیک ہے, وہ اس کو بھی دیکھ لیں غور سے. ایک اس کے اندر مزید بات ہے, وہ یہ ہے کہ لیسا کا جو لفظ ہے نا, تو میں نے آپ کو جس طرح ابھی شروع میں عرض کیا کہ یہ جو لیسا کا لفظ ہے, انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بعد میں دیکھیں گے کہ اس کی پوری گردان بنتی ہے, اس کے بھی 14 صیغے بنائے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی صرف اتنا یاد کریں کہ لیسا کا جو اسم ہے یہ صرف اور صرف مذکر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. مؤنث ہوگا تو ہمیں اس کے لیے لیست استعمال کرنا پڑے گا. مذکر کے لیے لیسا اور مؤنث کے لیے لیست کا لفظ استعمال ہوگا. دیکھیں با اس لیے لگایا کہ نہیں لگایا کوئی مسئلہ نہیں ہے. با ایک نیا اسلوب ہے. نفی پیدا, عربی میں نفی پیدا کرنے کے کچھ جو طریقے ہیں ان میں سے یہ طریقے استعمال ہوئے ہیں. آپ کو قرآن مجید میں یہ چاروں طریقے مل سکتے ہیں, تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ یہاں پہ ایسا کیوں ہے, یہاں پہ ایسا کیوں ہے. تو میں نے آپ کو سارے طریقے بتا دیے کہ اس طریقے سے بھی نفی ہو سکتی ہے, اس طریقے سے بھی نفی ہو سکتی ہے, اس طریقے سے بھی نفی ہو سکتی ہے, ماں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, لیسا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اور خبر کے ساتھ با لگانے سے بھی نفی ہو سکتی ہے, چاہے وہ لیسا کے ساتھ ہو چاہے وہ ماں کے ساتھ ہو. یہ تمام اسلوب عربی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے چاروں بتائے گئے ہیں. اس میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, سب کا ایک ہی معنی بن رہا ہوتا ہے. اور آپ جب خود ترجمہ کر رہے ہوں تو آپ اس میں کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ والی بات تو غور سے دیکھ لیں کہ اگر مذکر ہوگا تو لیسا لگائیں گے, مؤنث ہوگا تو لیست لگائیں گے. جیسے لیس المعلم حاضر, استاد حاضر نہیں ہے. مؤنث ہوا تو لیست المعلمۃ حاضرتن, حاضرن ہوا. لیست المعلمۃ حاضرتن, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آپ وہ قاعدہ یاد کر لیں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہاں پہ آ گیا ایک سکون, یہاں پہ آ گیا دوسرا سکون, دو سکون جمع ہو گئے, تو ہمیں اس کو ملانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس سکون کو زیر دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا, لیست المعلمۃ حاضرتن. جڑ نہیں کہیں اس کو, زیر کہیں. جڑ تو ایک اعرابی حالت کا نام ہے, زیر ہے یہ کسرہ کا نام ہے. یہ حالت جر میں نہیں ہو گیا, یہ لیستی لگانے سے جر میں نہیں ہو گیا بلکہ یہ اپنا حرف ہے. لیست المعلمۃ حاضرتن, ٹھیک ہے, زیر لگا دیا اس کو ہم نے. یہ ہو گئی الحمدللہ منفی والا جو چیپٹر تھا وہ مکمل ہو گیا. لیسا کی خبر پر با آئے تو ترجمہ میں تاکید پیدا ہوتی ہے. جی, لیس اللہ بغافل, مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا تو جا سکتا ہے, یعنی ایک حرف کا اضافہ کرنے سے.
لیکن اس سے باقاعدہ تاکید پیدا ہونے کے لیے یہ اسلوب استعمال کیا نہیں جاتا عام طور پہ نا، کہ اسی اسلوب سے تاکید پیدا کی جائے. لیست المعلمۃ حاضرۃ، مطلب معنوی میں ہم کوئی بے شک کا اضافہ کر دیں یا اس طرح کا اضافہ کر دیں تو یہ درست نہیں ہوگا. باقی چونکہ ایک لفظ کا اضافہ ہے تو اس معنی سے تھوڑا سا فرق ضرور آ رہا ہوگا. لیکن لیست التوبۃ، جی یہ تو اس کا لیسا کا اسم آ گیا نا. اب اس کے آگے اس کی کوئی خبر بھی ہوگی، یعنی اس کے بعد جو آیت کے اندر مزید اس کی خبر بھی آ رہی ہوگی. ولیست التوبۃ، اس کے بعد کوئی خبر آ رہی ہوگی. اب وہ خبر چاہے مفرد ہو، چاہے جملے میں آ رہی ہو یا کوئی اور اسلوب ہو تو یہ ممکن ہے، لیکن خبر بہرحال موجود ہوگی. صحیح، یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا ہے منفی کا اسلوب، نفی والا اسلوب جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب اگلا ہمارا ہے تاکید. تاکید والا کر لیتے ہیں، کیونکہ تاکید رہنے دیں بھی، پہلے سوالیہ کر لیتے ہیں. سوالیہ جملے کر لیتے ہیں. سوالیہ جملے مطلب انٹیروگیٹو جو سینٹینس ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. سوال جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ دو طریقے کا ہوتا ہے. سوال جو ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک سوال ایسا ہوتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہیں، ان دو میں سے کوئی ایک جواب ہوگا. اور ایک سوال ہوتا ہے جس کا آپ کو باقاعدہ طور پہ کوئی جواب دینا ہوتا ہے. جیسے آپ سے کسی نے پوچھا کیا آپ کھانا کھائیں گے، یا اس طرح کوئی سوال پوچھا تو اس کا مطلب آپ ہاں بھی کہہ سکتے نہیں بھی کہہ سکتے. لیکن اگر آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تو اس کا آپ نے اگر یہ جواب دیا کہ ہاں یا نہیں تو یہ بات درست نہیں ہوگی. ہاں یا نہیں عربی میں نام اور لا کا جو معنی ہوتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے. ایسے سینٹینس جس کا جواب ہاں یا نہیں میں آئے اس کو بنانے کا اسلوب ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی انٹروگیٹو سینٹینس سے کیا مراد ہے؟ وہ سینٹینسز جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہم دے سکیں، تو وہ والے سینٹینس کیسے بنائے جاتے ہیں وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اور دوسرے سینٹینسز جس کا جواب باقاعدہ طور پہ دیا جاتا ہے اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، یا آپ کیا کر رہے ہیں، یا کوئی بھی سوال ہو تو اس کے کیا طریقہ ہوتا ہے، یہ چیز کتنے کی ہے، اور اس طرح جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام سوالات انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. ابھی وہ ہم نہیں پڑھ رہے. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ کوشچنس یا وہ سوالات جس کا جواب ہاں یا نہیں ہو. ٹھیک ہے، یس اور نو. اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا یا نام. ٹھیک ہے، تو اس کو بنانے کا عربی میں کیا طریقہ ہے؟ اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہے، اگر ہم سمپل اس پہ آ جائیں کلوز اینڈ، جی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ واضح کر دیں. جی جو جملہ جملے میں جو جملہ اس میں جو ہم نے پڑھا نا، جملہ اس میں ہمیں کیا پڑھا؟ ہم نے خبر اور مبتدا اور خبر. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مبتدا اور خبر، یہ ایک بتا رہے ہیں کہ اس کو کلوز اینڈیڈ اینڈ اوپن اینڈیڈ کوشچنس بھی کہا جاتا ہے. مبتدا اور خبر. تو اس سے پہلے اس میں بھی ہم نے پہلے کچھ اضافہ کرنا ہے. اس میں پہلے کیا اضافہ کرنا ہے؟ دو چیزوں کا اضافہ ممکن ہے، حل اور دوسرا ہے حمزہ آ. کا اضافہ کیا جائے یا حل کا اضافہ کیا جائے تو جو کوشچن ہوگا وہ اس میں آ جائے گا، یعنی جو سینٹینس ہوگا وہ کوشچن والا سینٹینس بن جائے گا. اس کو پہلے کرنے کی وجہ اس وجہ سے کیا کہ اس سے کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، معنوی تبدیلی واقع ہوتی ہے. معنوی تبدیلی کیا ہے؟ سادہ سے سوالیہ ہو گیا. اعرابی تبدیلی کوئی اس کے اندر واقع نہیں ہوتی. اعرابی تبدیلی کوئی واقع نہیں ہوتی. اچھا یہ مجھے معلوم نہیں ہے کوئی کلوز اینڈیڈ اور اوپن اینڈیڈ، اس لیے میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا.
اعرابی تبدیلی اور مانوی تبدیلی. مانوی تبدیلی سادہ سے سوالیہ ہو گیا, اعرابی تبدیلی کوئی واقع نہیں ہوتی, تو اس لیے اس میں پریشانی نہیں ہوگی. فرض میں نے کہا پہلے یہ والے کوشچنس ہم کر لیتے ہیں. تو کیا بنا یہ حل یا آ کا اضافہ کریں, آپ کا جو جملہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا سادہ ہونے سے اس میں, جیسے المعلمون مشفقون, المعلمون مشفقون کہ جو اساتذہ ہیں وہ شفقت فرمانے والے ہیں, مشفق ہیں, شفقت کرنے والے ہیں. ہم نے پوچھنا ہے کیا اساتذہ شفقت کرنے والے ہیں, تو ہم کیا کر دیں گے, اس سے پہلے حل لگا دیں گے, حل, اس کے بعد المعلمون مشفقون, تو یہاں پہ پھر وہی قاعدہ اپلائی ہو جائے گا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دو ساکن جمع ہو گئے, دونوں کو کیسے پڑھیں گے, اس سے پہلے زیر لگا دیں تو یہ پڑھیں گے حل المعلمون مشفقون, حل المعلمون مشفقون, اور آخر میں کوشچن مارک کا بھی اضافہ کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. حل المعلمون مشفقون, دوسرا آ لگایا جائے گا نا اگر, تو اگر آ کے ساتھ ال لگا دیں گے تو وہاں پہ پریشانی ہوگی, تو اس لیے ال جہاں پر آ رہا ہے وہاں پہ ہم حل لگائیں گے. صحیح ہے, حل کے ساتھ ال لگائیں گے, آ نہیں لگائیں گے. آ کا لفظ ہم دیگر جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں, جیسے زید صالح, زید صالح, زید نیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے لگا دیا آ, کیا ہو جائے گا, کیا زید نیک ہے. اب اس کا آپ جواب ہاں میں بھی دے سکتے ہیں اور نہ میں بھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی اور جملہ کہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں نہیں, بات ختم ہو جائے گی. حل المعلمون مشفقون, اس کا جواب بھی ہاں اور نہ میں دیا جاتا ہے. کیا معلم, کیا اساتذہ مشفق ہیں, آپ نے بتا دیا ہاں یا نہیں. حل الدرس طویل, کیا سبق طویل ہے. حل الرجلان صادقان, کیا دو مرد سچے ہیں, کیا دو مرد سچے ہیں. اس سے آپ یہ باتیں بنا سکتے ہیں. حل المعلمات غائبات, مؤنث میں کیا ہو جائے گا, حل المعلمات غائبات, کیا استانیہ غائب ہے, غیر حاضر ہے, غائب ہے. یہ اس کو بھی خیال رکھیں اس میں, اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آ کا جو ورڈ ہے ہمیں وہ ال کے ساتھ نہیں لگائیں گے, کیونکہ اس میں پھر ایک پریشانی پیدا ہو جائے گی. صحیح ہے, ماشاء اللہ. الیس اللہ بکاف عبدہ, الیس اللہ بکافن. صحیح ہے. عبدہ کا لفظ لکھ دیتا ہوں میں, لیکن ابھی ہم نے جتنا جو پڑھا ہے اس کے سے رہنے دیں اس کو, ابھی جو ہم نے پڑھا اس کو اس میں دیکھ لیں. الیس اللہ بکافن, آ سوالیہ, کیا, لیسا نہیں, اللہ کافی. صحیح ہے. کیا اللہ کافی نہیں ہے, کیا اللہ کافی نہیں ہے. یہ ہو گیا سوالیہ بھی اور منفی بھی, دونوں اس کے اندر استعمال ہوا. الیس اللہ بکافی, کیا اللہ کافی نہیں ہے, اور یہ با کا بھی استعمال ہو رہا ہے, اور با کی وجہ سے فا جو ہے وہ حالت جر میں آ گیا ہے. جی میرے خیال میں تو آواز صحیح آ رہی ہے, اگر کسی اور کو بھی ایشو آ رہا ہے تو وہ بھی بتا دیں.
زیدن کا میں نے یہ کہا کہ زیدن صالح، اس سے پہلے ہم نے آ لگا دیا، تو آ لگانے سے یہ ہو گیا کہ کیا زید نیک ہے، اس کا سوال پیدا ہو گیا۔ معرفہ کے ساتھ ہلکا اضافہ ہوگا اور نکرہ کے ساتھ نہیں، ضروری نہیں ہے معرفہ کے ساتھ ایسا ہو اور نکرہ کے ساتھ ایسا ہو۔ جب بھی معرف باللہ میں نا اگر ال آ رہا ہے شروع میں تو ال کے ساتھ آ نہیں لگائیں، باقی آپ کسی کے ساتھ بھی چاہے وہ معرفہ ہو چاہے وہ نکرہ، زید ہے زید معرفہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہم نے آ لگا دیا، اس کا نکرہ معرفہ سے تعلق نہیں ہے، اس کا بس یہ ہے کہ ال لگانے سے وہ ال کے ساتھ پڑھنے میں مشکل پیدا ہوگی۔ ہاں تو لیسا اور ماں ان دونوں کے ساتھ با لگ سکتا ہے نا، لیسا اور ماں دونوں کے ساتھ با لگایا جا سکتا ہے، ہم نے اوپر یہ تو پڑھ کے آئے ہیں اوپر یہ نا، لیسا تمرو بحلوین، کھجور میٹھی نہیں ہے، اور الیسا تمرو بحلوین، کیا کھجور میٹھی نہیں ہے؟ یہ جنید نیک ہے، یہ جنید نیک ہے، جنید صالح، ٹھیک ہے، آ لگا دیا کیا، یا لیسا لگا دیا تو وہ جملہ بن جائے گا لیسا جنید صالحان ہو جائے گا۔ الیسا الرجل، الیسا رجل برشید، رجل نہیں ہے رجل، ال کے ساتھ ہوگا یہ، الیسا الرجل، الیسا الرجل برشید، کیا آدمی رشید مطلب رشید کیا کہیں گے، کامیاب، رشد سے نکلا نا کامیابی سے، کیا آدمی کامیاب نہیں ہے؟ سر با ایڈ کرنے سے تاکید نہیں آتی، اگر یہ سمپل کے مقابلے میں تو تاکید آتی ہے، لیکن اس کے اندر ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے مانوی طور پہ کہ اس سے ہم کہیں کہ بے شک کا اضافہ کر دیں یا اس طرح کا اضافہ کر دیں، یہ درست نہیں ہوگا، کوئی بہت زیادہ اس سے تاکید پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی عربی میں جو تاکید پیدا کرنے کے جو اسالیب ہے نا کہ انا لگا دینا یا پھر لام زبر لا لگا دینا، یہ اس طرح کی چیزیں لگائی جاتی ہے تاکید کے لیے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو اس میں یہ با کا لفظ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بہرحال معنی میں کچھ نہ کچھ عربی میں تھوڑا بہت فرق آ رہا ہوتا ہے جو یہاں جو بلاغت کے اسالیب میں سے ہوتا ہے، نحو کے یا صرف کے اس میں سے نہیں ہوتا۔ رشید کامیاب کو کہتے ہیں، سمجھدار، عبدہ، عبدہ ہے یہ، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن عبدہ کا جو لفظ ہے یہ ہم نے ابھی عربی گرامر میں نہیں پڑھا نا، یہ گرامر میں یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، یہ اصل میں جو کافر ہے نا اس کا یہ مفعول بن رہا ہوگا، اسم الفاعل کا مفعول بنے گا، تو وہ پھر انشاءاللہ جب بعد میں موقع ملے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھ لیں گے، لیکن ابھی جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو یہاں تک دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، اور ہم نے جو علیہ اللہ بکافٍ تو ہمارا قواعد یہاں تک جاری ہو رہا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، عطا کا لفظ یہ تو وہ ہے نا فعل ہے، تو فعل کے اوپر کیسے جاری ہوگا وہ پڑھنے میں مشکل پیدا ہوگی، تو اس لیے فعل کی مثالیں نہ دیں، اسم کی مثالوں پہ رکھیں ابھی۔ جی وقت مکمل ہو گیا ہے، دو ہی چیزیں ہو سکی ہیں، تین چیزیں کرنے کا ارادہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ کل اس کو دو تین چیزیں کل مکمل کر لیں گے، اور جملہ اس میں پھر مکمل کر کے کوشش کریں گے کہ اگر ٹیسٹ ویسٹ بھی ہو ممکن ہو تو وہ بھی ہو جائے، کیونکہ ایک مہینہ بھی ہمارا مکمل ہونے والا ہے، کیونکہ اب تو 6 تاریخ ہے، 15 تاریخ سے ہمارا کورس شروع ہوا تھا، ایک مہینہ مکمل ہوتا پھر ٹیسٹ بھی کر لیں گے،
سر لاسٹ والے کا کیا میننگ ہے؟ لاسٹ والا الیس الرجل برشید، کیا مرد سمجھدار نہیں ہے؟ کیا شخص سمجھدار نہیں ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں شروع سے۔ آج ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک ہے جی انشاءاللہ مل جائے گی، آپ مجھے میسج کر دیں۔ میں آدمی ہی تو ترجمہ کر رہا ہوں، میں آدمی مرد، مرد بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شروع سے ہم نے آج جو بات پڑھی وہ یہ پڑھی کہ ہم نے اب تک سیدھے جملے بنائے ہوئے تھے، آج ہم انشاءاللہ اس میں ایڈ کریں گے منفی جملوں کو یعنی نیگیٹو، اور دوسرا انٹیروگیٹو یعنی سوالیہ جملوں کو۔ تو منفی جملوں کو ایڈ کرنے کے لیے ہم نے دو اسالیب ابتدا دیکھے کہ پہلے لیسا اور ماں کا اضافہ کرنا۔ لیسا کا اضافہ کرنے سے اور ماں کا اضافہ کرنے سے ایک تو ہم کہیں گے کہ مبتدا خبر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر، اور ماں کا اسم اور ماں کی خبر۔ اس سے لیسا اور ماں لگانے سے معنوی تبدیلی مثبت سے منفی ہو جاتا ہے، اور اعرابی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اسم کو حالت رفع میں رکھتا ہے اور خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، جیسے الدرس طویل سے مدرس طویلا یا لیسا الدرس طویلا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس کے اندر مزید بھی اسلوب بنا سکتے ہیں، یہ مزید اسلوب ہم اس طرح اس میں بنا سکتے ہیں کہ اس میں با کا اضافہ کرتے ہیں، تو لیس الدرس بطویل یا مد درس بطویل۔ اس کے بعد ہم نے اسلوب دیکھا سوالیہ بنانے کا، تو سوالیہ بنانے کے لیے ہم نے حل اور آ کا اضافہ کیا۔ حل کا اضافہ کرنے سے بھی سوالیہ بن جاتا ہے اور آ کا اضافہ کرنے سے بھی سوالیہ بن جاتا ہے، جیسے المعلمون مشفقون، اساتذہ مشفق ہیں، ہم نے کیا حل المعلمون مشفقون، کیا اساتذہ مشفق ہیں، یا ازید صالح، کیا زید نیک ہے۔ اسی طرح ہم نے دونوں کو جمع بھی کر کے دیکھ لیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کافی نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی حل لگانے سے بات تو خراب ہو جائے گی، اگر حل لگا کے ہم نے لیسا کہا تو حل اور لیسا جمع ہو جائیں گے، تو اس سے بہتر یہ کہ اگر لیسا کے ساتھ لگا رہے ہیں تو آ کا اضافہ کیا جائے۔ اچھا، ماں کے ساتھ سوالیہ، جی الیس الصبح بقریب، بالکل الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ الیس الصبح الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ آ لگا دیں یا حل لگا دیں، حل ما زید قائما یا اما زید قائما۔ اس کو بنایا جاتا ہے اما زید قائما یا حل ما زید قائما۔ عام طور پہ زیادہ استعمال ہو رہا تھا وہ آگ کے ساتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں الفاظ، حل کا استعمال کہیں بعض اوقات حل کا استعمال رہ جاتا ہے، اور کہیں حل کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کہیں آ کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہو رہا ہوتا ہے۔ احکم الیس اللہ باحکم الحاکمین، جی ماشاء اللہ یہ بھی صحیح ہے۔ جی آپ مجھے میسج کر دیجیے گا اگر اس کنیکشن کا معاملہ ہے تو میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ سوالیہ میں بھی لگا سکتے ہیں، سوالیہ میں کیا لگا سکتے ہیں؟ صرف سوالیہ ہوگا تو نہیں لگے گا، اگر صرف سوالیہ ہوگا تو با کا اضافہ نہیں کر سکتے ہم، یا ہم کہیں کہ زید بقائم، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو با کا لفظ ہے یہ اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے نفی کے ساتھ۔
أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. صحیح. اللہ اسم ہو گیا لیسا کا، اور یہ لیسا کی خبر بن جائے گی اور باقی اضافے کے ساتھ، اور یہ دونوں اسلوب اس کے اندر بن رہے ہیں. صحیح ہے. اور کوئی کوشچن تو کر سکتے ہیں. باقی کلاس ہماری مکمل ہو گئی ہے. آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی سب کو؟ مشکل تو نہیں ہوئی آج؟ صحیح. واقعہ بھی جواب دے دیں. ڈیفیکلٹ نہیں ہے، انشاءاللہ آسان ہے. اگر وہ کلیئر ہوا نا، اگر شاید اگر آپ نے مبتدا خبر والا چیپٹر صحیح سے نہیں پڑھا، اگر وہ کلیئر کرے پہلے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہ رہے. ہم لوگ بالکل ترتیب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر کسی کو مفرد اعتبار سے، یعنی رفع نصب جر میں یا مذکر مؤنث میں یا اس میں پریشانی ہوگی، تو اس کو مرکب توصیفی بنانے میں پریشانی ہوگی. صحیح ہے. پھر اگر اس کو واو کلیئر ہوگا تو اس کو مرکب توصیفی اچھا ہو جائے گا. پھر مرکب توصیفی اگر کسی نے بالکل درست طریقے سے سمجھ لیا تو اس کو جملہ اسمیہ بنانا بہت آسان ہو جائے گا. پھر کسی نے جملہ اسمیہ بنانا اس طریقے سے سیکھ لیا اور اس کو کلیئر ہو گئی تمام چیزیں، تو انشاءاللہ اب یہ جو اسالیب ہے یہ بنانا بھی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوں گے. صحیح ہے. یعنی تمام چیزیں ابھی جتنی بھی آ رہی ہیں وہ آپس میں جڑی آ رہی ہیں. ایک پچھلی چیز میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اگلی چیز میں مسئلہ ہوگا. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا نہیں ہے؟ تمام حاکم کا حاکم، احکم الحاکمین کا مطلب ہے حاکموں کا حاکم. کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے. بڑا حکم نہیں، بڑا حاکم، حکم کرنے والا. احکم جیسے اکبر ہے نا، اکبر سب سے بڑا، احکم سب سے زیادہ حکم کرنے والا، اور احکم الحاکمین تمام حاکموں سے زیادہ حکم کرنے والا. سے اگر کسی کو کوشچن نہیں ہے تو پھر کلاس لیو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مشقہ اس کی میں بھیج دوں گا تو اس کو آپ لوگ کیجیے گا. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ لیو کرتے ہیں.